میں گارنٹی سے کہتا ہوں صرف ایک دن اس کو کر لیں، صرف ایک۔ اگر آپ کے رشتے میں رکاوٹ یا ہو کر ٹوٹ جاتا ہے، انشاءاللہ دوسرے دن رشتہ پکا نہ ہو تو پھر کیا، جو چاہیں گے وہی ملے گا۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں صرف ایک دن اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ العزیز صرف ایک دن کا عمل ہے، دوسرے دن آپ اس کا کرشمہ دیکھ لیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ذوالحج شریف کے پہلے جمعے کا ایک خاص عمل ہے جو دوستوں کی نظر کرنا ہے۔ دوستو، اس عمل کو خصوصی طور پہ اگر آپ جلد شادی کے لیے کرنا چاہتے ہیں یا پھر محبت کے معاملہ میں کرنا چاہتے ہیں، مثلا جائز محبت ہو، ناجائز نہ ہو۔ جائز محبت، میاں بیوی کے اندر محبت نہیں ہے، یا میاں روٹھا ہوا ہے بیوی سے، بیوی کر سکتی ہے، بیوی روٹھی ہوئی ہے میاں سے، میاں کر سکتا ہے، یا پھر گھر کے اندر نا اتفاقیاں، ناچاکیاں ہیں، یا کوئی اپنا قریبی روٹھا ہوا ہے، آپ اس کے لیے کرنا چاہیں تب بھی کر سکتے ہیں۔ دوستو، یہ ایک خاص عمل ہے سورۃ کوثر کا اور ایک اسم اعظم کا، لیکن کوشش فرمائے کہ اس عمل کو جائز مقصد کے لیے کریں، ناجائز کے لیے بالکل نہ کریں، اور نہ ہی ناجائز کے لیے کوئی ہماری طرف سے اجازت ہے۔ جائز مقصد ہو، اور کرنا بھی ان شرائط کے ساتھ ہے جو شرائط میں بتا رہا ہوں، کیونکہ بغیر شرائط کے اگر آپ وظیفہ کریں گے، ظاہری بات ہے رجت کا معاملہ بن جائے گا، اور جب رجت کا معاملہ بن گیا آپ سوچتے رہ جائیں گے پتہ نہیں وظائف اثر کیوں نہیں کرتے، حالانکہ ہوتا رجت کا معاملہ ہے، اور رجت ہوتی ایسے ہی ہے کہ آپ نے کسی ایسے آدمی کا وظیفہ کر ڈالا جو خود کامل نہیں ہے، یا پھر وظیفہ کرتے کرتے ناغہ کر دیا، یا پھر چھوڑ دیا ہے وظیفہ کرتے کرتے، یا پھر کسی ایک شرط پر بھی عمل نہیں کیا، تب بھی رجت کا معاملہ بن جاتا ہے۔ اور رجت کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بنائی جس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن کے اندر موجود ملے گا، رجت کا آخری حل۔ اگر آپ لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ ہے کہ وظائف کرتے ہیں اور کر کے تھک جاتے ہیں، وظیفہ اثر نہیں کرتا، یا پھر وظائف کرتے ہیں لیکن پھر سر میں درد ہو جاتا ہے، یا پھر جناب جسم میں درد ہو جاتا ہے، یا کوئی اور معاملات ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے پورا نہیں اتر سکتا، یہ سب معاملات رجت کے ہیں، یا پھر وہ وظیفہ کر لیں کہ رجت کا آخری حل، یا پھر یہ جو آج کا میں وظیفہ بتانے لگا ہوں، انشاءاللہ العزیز اگر رجت کا معاملہ ہے نا وہ بھی ختم ہو جائے گا، انشاءاللہ کام ہوگا انشاءاللہ العزیز، لیکن کرنا ان شرائط کے ساتھ ہے جو شرائط میں بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلی شرط نماز کی پابندی کرنی ہے، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضرور۔ دوستو، نماز دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بچہ بھی اگر 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کی تلقین کی جائے، اگر 10 سال کا ہو جائے تو اس کو تھپڑ مار کر نماز پڑھی جائے۔ اور پھر بڑوں کے لیے کہاں معافی کا حکم ہے، نماز کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے۔ اگر آپ نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کر پڑھیں، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے، اشارے سے پڑھیں، لیکن نماز معاف نہیں ہے کسی حال میں بھی۔ آپ کوشش فرمائیں نماز کی پابندی لازمی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ کلمہ طیبہ بہت بڑا ورد ہے، بہت بڑا ورد ہے۔ میں اس لیے ہر ویڈیو کے اندر اکثر اوقات دوستوں کو کہتا ہوں کوشش کیا کریں کہ کلمہ طیبہ کا ورد لازمی کیا کریں۔ امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بات لکھی ہے تفسیر کبیر کے اندر، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص میدان عرفات میں کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں 7 پتھر تھے، اس نے ان 7 پتھروں کو ایسے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر الفاظ بولے کہ تم گواہ بن جانا، میں کلمہ پڑھنے لگا ہوں۔ اس نے ان کو گواہ بنا کر کہا
انی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اتنے الفاظ بولے ان پتھروں کو گواہ کہہ کر، اور پھر سونے کا جب وقت ہوا نا، اسے نیند آئی۔ نیند کے عالم میں کیا دیکھتا ہے کہ قیامت کا میدان سجا ہوا ہے، قیامت قائم ہو گئی ہے اور ہر کسی سے حساب کتاب لیا گیا ہے، اور اس کا بھی جب حساب ہوا نا تو اس کو جناب علی فرشتے پکڑ کر جہنم کی طرف لے جانے لگے۔ جب جہنم کے ایک دروازے پر گئے تو ایک پتھر سامنے آ گیا، یعنی جہنم کے اندر داخل نہ ہونے دیا۔ دوسرے دروازے سے لے کر جانے لگے تو دوسرا پتھر سامنے دوسرے دروازے کے آ گیا۔ تیسرے دروازے کے سامنے لے کر جانے لگے تو تیسرا پتھر تیسرے دروازے کے سامنے آ گیا، یعنی جہنم 7 دروازے، 7 دروازوں کے آگے وہ پتھر آ گئے۔ تو فرشتوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ جانتا تو سب کچھ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے، تاکہ یہ بندے بھی میری رحمت کی طرف چل پڑیں۔ جب رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا جہنم کے 7 دروازے 7 پتھروں سے بند ہو گئے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے پیارے فرشتے، تم عذاب کے فرشتے جتنے بھی اکٹھے ہو جائیں نا، اکٹھے ہو کر ان پتھروں کو ہٹانے لگیں، یہ پتھر نہیں ہٹیں گے، کیونکہ جب اس نے ان 7 پتھروں کو گواہ بنا کر جناب علی کلمہ پڑھا تھا نا، مجھ پر ایمان لایا اور میرے محمد پر ایمان لایا، میں رب نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اب یہ جنت میں جائے گا، جہنم میں جانے کا حق نہیں رکھتا، لیکن ان پتھروں کو جس کو اس نے گواہ بنا کر بھیجا تھا، ان پتھروں کو جہنم کے دروازوں پر رکھا تاکہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ جائے، میں نے کلمہ پڑھ کر جس چیز کو گواہ بنایا تھا آج وہ بھی میرے جناب حق میں گواہی دے رہی ہے۔ دوستو، کلمہ پڑھنے کا بہت بڑا اجر ہے۔ ایک مرتبہ نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، ایک پیارا زمانہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، مولا مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائے کہ جو میں پڑھوں۔ اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی، میرے پیارے موسیٰ تم پڑھا کرو لا الہ الا اللہ۔ پھر عرض کرنے لگے، مولا میرے لیے کوئی خاص وظیفہ ہے تو وہ مجھے بتا۔ پھر وحی نازل ہوئی، اللہ رب العزت نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر پڑھا کر لا الہ الا اللہ۔ پھر تیسری مرتبہ عرض کرنے لگے، مولا مجھے کوئی خاص وظیفہ میرے لیے بتا، یہ تو لوگ بھی پڑھتے ہیں، میں آپ تیرا پیغمبر ہوں، میرے لیے کوئی خاص وظیفہ بتا میں جو کروں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر یہ جو وظیفہ میں نے آپ کی طرف وحی کی ہے، نازل کیا ہے، آپ کو بتایا ہے، اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں اور جو کائنات کے اندر چیز بنائی ہے ہر چیز ایک پلڑے میں چلی جائے اور ایک پلڑے میں صرف اتنے الفاظ جائیں لا الہ الا اللہ، تو وہ ایک پلڑا ان سب چیزوں پہ بھاری ہو جائے گا۔ میرے پیارے پیغمبر یہ وہ وظیفہ ہے کہ جو دنیا کائنات کے اندر ہر وظیفے سے اعلیٰ ہے اور اعلیٰ قسم کا، اور ہر چیز میں جناب علی ہر چیز اسی وظیفے میں ہے۔ میرے پیارے پیغمبر ایک مرتبہ اس کو پکار کر تو دیکھیں دوستو، لا الہ الا اللہ۔ اب اندازہ کریں کہ موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا تو لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ ان کا کلمہ تھا، اور یہ محمد عربی ہیں، اور محمد عربی کے اوپر جو کلمہ نازل ہوا ہے وہ تو جیسے وہ نبیوں سے اعلیٰ ہیں، ان کا کلمہ بھی تمام پیغمبروں کے کلموں سے اعلیٰ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیارا زمانہ تھا، ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور 480 سال اس نے گناہ کیے، 480 سال گناہ کر کے موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، آ کر کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ جناب علی کچھ وقت گزرا، کچھ دن گزرے، وہ شخص فوت ہو گیا۔ کسی کہنے والے نے، دیکھنے والے نے دیکھا کہ وہ شخص فوت ہو گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر وہ شخص کہنے لگا کہ حضور یہ شخص 480 سال کی زندگی اس نے شخص نے پائی،
لیکن یہ شخص بڑا گناہ گار تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبریل آ کر کہتے ہیں کہ میرے پیارے رب کے پیغمبر کہ اس شخص نے 480 سال گناہ کیے، جب اس نے آپ کے ہاتھ پر آ کر بیعت کی اور آپ کا کلمہ پڑھا تو مولا کریم نے 480 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ دوستو سوچنے والی بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والا شخص 480 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، جو محمد عربی کا کلمہ پڑھتے ہیں تو ان کے تو بدرجہ اولا گناہ معاف ہو جائیں گے۔ دوستو یہ کلمہ طیبہ بہت بڑی اعلیٰ نعمت ہے اور یہ بہت بڑا وظیفہ ہے، اگر کوئی اس کو دل سے پڑھنا چاہے تو کوشش فرمایا کریں ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ دوسری شرط اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، گناہوں سے توبہ کرنے والوں اور صاف ستھرا رہنے والوں کو اللہ اپنا دوست رکھتا ہے۔ دوستو کوشش فرمائیں گناہوں سے پختہ توبہ کریں۔ یہ زندگی 4 دن کی ہے، بزرگ فرماتے ہیں زندگی 3 سانس کا نام ہے، ایک لے لیا دوسرا لے رہے ہیں اور تیسرے کا پتہ بھی نہیں لے سکتے یا نہیں لے سکتے، اتنی مختصر زندگی ہے۔ دوستو گناہوں سے توبہ کرنے کے ویسے بھی بڑے فائدے ہیں۔ جو شخص گناہوں سے توبہ کرتا ہے مولا کریم اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ جو شخص گناہوں سے توبہ کرتا ہے مولا کریم اس کی دل کی مرادیں پوری فرماتا ہے۔ جو شخص صدق کے دل سے گناہوں سے توبہ کرتا ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ سب سے بڑا انعام جو اس کو ملتا ہے نا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والے کو اللہ اپنا دوست رکھ لیتا ہے۔ کوشش فرمائیں یار، جس کو اللہ اپنا دوست رکھ لے، بتائیں دنیا کی کیا چیز ہے جو اس سے جناب علی اس کی پوری نہیں ہوگی دل کی آرزو؟ کون سی چیز ہے دنیا کی جو اس کو نہیں ملے گی؟ کوشش فرمائیں گناہوں سے پختہ توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا۔ اور تیسری شرط روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر حرف پر مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو جائز دعا مانگے مولا کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور چوتھی شرط تھوڑا بہت صدقہ لازمی کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے الصدقہ ترد البلا، صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، صدقہ جہنم کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے اور صدقہ جنت کے 70 دروازے کھول دیتا ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ صدقہ اگرچہ 5 روپے کیوں نہ ہو، اخلاص نیت سے ہو، آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں یا محلے میں ہے کوئی غریب یتیم مسکین ہے، ان کی خدمت کر دیں۔ دوستو صدقے کا بہت بڑا ثواب، ویسے بھی عید قریب ہے، اگر غریبوں پر خرچ کریں گے تو ہو سکتا ہے یار آپ کے 4 ٹکے سے غریبوں کی عید اچھی گزر جائے۔ کوشش فرمائیں ساتھ کہیں غریب یتیم مسکین ہیں ان پہ خرچ کر دیں یا پھر مسجد پر خرچ کر دیں۔ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے مسجد کے تعمیراتی کام میں آدھی اینٹ خرچ کی مولا کریم اس کا بھی محل جنت میں بنا دیتا ہے۔ یا پھر دین کی اشاعت کے اداروں میں پڑھنے والے دین کے طالب علم ان پر خرچ کر دیں کہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ حدیث پاک میں آتے ہیں جس نے دین کے طالب علم پر 1 روپیہ خرچ کیا مولا کریم احد پہاڑ کے برابر اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ کوشش فرمائیں یار، یہ کوئی مشکل شرائط نہیں ہے، کوئی مشکل شرائط نہیں ہے۔ اور 5ویں شرط جس جگہ پہ بیٹھ کر پڑھنا ہے نا، جگہ ایک ہو، یعنی چلتے پھرتے اس کو نہیں پڑھنا، بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ اور 6ٹھی شرط اس سورت کو پڑھنے سے پہلے ایک اسم اعظم ہے، اس اسم اعظم کو 313 مرتبہ لازمی پڑھنا ہے۔ یہ شرط اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ دل کی مراد پانا چاہتے ہیں نا، دل کی مراد پانا چاہتے ہیں، میں گارنٹی سے کہتا ہوں صرف 1 دن اس کو کر لیں، صرف 1 دن، کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں ہے، صرف 1 دن کریں، انشاءاللہ العزیز دل کی مراد پوری ہوگی۔ اگر آپ کے رشتے میں رکاوٹ ہے، رشتہ ہوتا نہیں ہے یا ہو کر ٹوٹ جاتا ہے یا آ کر دیکھتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں یا منگنی کے بعد ٹوٹ جاتا ہے یہ رشتہ، میں گارنٹی سے کہتا ہوں صرف 1 دن اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ دوسرے دن رشتہ پکا نہ ہو تو پھر کہنا انشاءاللہ العزیز، لیکن کرنا اسی طریقے سے جو طریقہ میں بتایا ہے۔
اور یہ سورت کوثر کا ایک وظیفہ ہے، اور سورت کوثر کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بہت بڑے جناب علی فرمان مبارک ہیں، اور تفسیروں کے اندر لکھا ہوتا ہے، اس کے ویسے بھی بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ اگر سورت کوثر کو شب جمعہ یعنی جمعے کی رات کوئی شخص اس سورت کو 1000 بار پڑھتا ہے نا، اور باوضو ہو جائے اور 11 دن تک اس عمل کو کرے، یعنی جمعرات سے شروع کرے اس عمل کو، تو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے پاک محبوب اس شخص کو اپنے خواب میں زیارت کرواتے ہیں۔ اتنی فضیلت ہے اس سورت کی۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر جس کی اولاد زندہ نہ رہتی ہو یا جس کی اولاد نہ ہوتی ہو، وہ 41 دن تک 11 مرتبہ اس سورت کو روزانہ کی بنا پہ پڑھے، انشاءاللہ اگر اولاد زندہ نہیں رہتی تو اولاد زندہ رہے گی اللہ کے فضل سے۔ اگر اولاد ہوتی نہیں ہے تو مولا کریم نیک نرینہ اولاد عطا فرمائے گا۔ اور بعض روایات اور بعض تفسیروں کے اندر اس سورت کے بارے میں یہ بھی لکھا گیا ہے اگر رزق کی کمی ہے تو روزانہ کسی بھی وقت 1 مرتبہ اس سورت کو پڑھ لیا کرے، مولا کریم غیب کے خزانوں سے رزق عطا فرمائے گا، غیب کے خزانوں سے۔ اگر شادی کے اندر رکاوٹ ہے، شادی ہوتی نہیں ہے، یا پھر رشتہ ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے، یا رشتہ ہوتا ہی نہیں ہے، یا پھر کسی اپنے کو منانے کے لیے کرنا چاہتے ہیں، یا کسی جناب علی روٹھے ہوئے کو منانے کے لیے کرنا چاہتے ہیں، یا گھر کے اندر نا اتفاقیاں نچاکیاں ان کے لیے کرنا چاہتے ہیں، ان سارے معاملات کا ایک ہی حل اور ایک ہی دن میں انشاءاللہ کام بن جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اس سورت مبارکہ کو جمعے والے دن، یہ ذوالحجہ کا پہلا جمعہ ہے، اور اس جمعے کے دن اگر خاص کر اس وظیفے کو کریں گے انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز جو چاہیں گے وہی ملے گا انشاءاللہ العزیز۔ اور کرنے کا طریقہ کار یہ ہے، جمعے والے دن نماز عصر کے بعد یا پھر نماز جمعہ کے بعد پڑھیں، ان دونوں وقتوں میں بہتر وقت ہے۔ جس ٹائم آپ نماز عصر کے بعد پڑھ لیں آپ کی مرضی ہے، یا نماز جمعہ کے بعد پڑھ لیں آپ کی مرضی ہے۔ ہاں عورتوں پر تو جمعہ فرض نہیں ہے، وہ پھر گھر کے اندر جب جمعہ کی نماز ہو جائے اس کے بعد وہ ظہر کی نماز پڑھیں، اور نماز پڑھنے کے بعد اس وظیفے کو کر سکتی ہیں۔ اگر مرد ہے تو نماز جمعہ کے بعد جہاں نماز جمعہ پڑھیے وہیں بیٹھ کر کر لے، یا پھر نماز عصر کے بعد جہاں نماز پڑھیے وہیں بیٹھ کر کر لے۔ اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ کار یہ ہے، سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھے، نماز والا درود آتا ہے وہ پڑھ لے، یا کوئی اور آتا ہے وہ پڑھ لے۔ 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر 313 مرتبہ اس اسم اعظم کو پڑھنا ہے، یا وہاب یا وہاب، 313 مرتبہ پڑھ کر پھر اس کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنا ہے، اور پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر 129 مرتبہ سورت کوثر پڑھنی ہے، پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر رب کی بارگاہ میں دعا کر دے۔ انشاءاللہ العزیز صرف ایک دن کا عمل ہے، دوسرے دن آپ اس کا کرشمہ دیکھ لیں گے انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔